الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہونے والی عظیم عبادت نسل انسانی کے وجود میں آنے اور باقی رہنے کا ذریعہ اور صالحین اور عابدین کی پیدائش کا سبب ہے۔ نکاح اگر شریعت کے مطابق کیا جائے تو شرم و حیا کے حصول کے ساتھ ساتھ فراخ دستی اور خوشحالی کا بھی سبب بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، التمسوا الرزق بالنکاح، یعنی نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ جب شادی کی نیت اچھی ہو تو یہ نکاح برکت اور رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ فی زمانہ شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ لوگ اس کے لیے سودی قرضہ لینے سے بھی نہیں شرماتے۔ لاکھوں روپے قرض لے کر شادی تو ہو جاتی ہے مگر دولہا بیچارہ سالہ سال قرض اتارتا رہتا ہے۔ شادیوں کے بیجا خرچ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اکتوبر 2017 میں ایک متوسط گھرانے کی شادی کی تاریخ طے کرنے کی تقریب ہوئی جس میں تقریباً 250 من 100 کلو گوشت کا قورمہ تیار کیا گیا۔ دن تاریخ مقرر کرنے کی اس تقریب سے بارات اور دیگر تقریبات میں کیے جانے والے اخراجات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو برکت والا قرار دیا ہے جس میں فریقین کا خرچ کم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی جس نکاح میں فریقین کا کم خرچ کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو، کسی طرف سے سخت شرائط نہ ہو، اللہ کی توکل پر لڑکی دی جائے اور وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ ایسی شادیاں خانہ آبادی بنتی ہے۔ آج ہم حرام رسموں بیہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بنا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح مبارک اور دیگر صحابہ کرام کی شادیوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنا آسان ہے، کیونکہ ہمارے لیے راہبر اور رہنما یہی ہستیاں ہیں جن کی اتباع دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، شریعت نے شادی کے لیے نہ تو شادی حال کو لازم قرار دیا ہے، نہ ہی نمود و نمائش کو، آتش بازی، فضول خرچیوں کو شادی کا حصہ قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس میں سے بعض صورتیں تو ناجائز اور حرام ہیں۔ نکاح کا اعلانیہ طور پر مسجد میں اور جمعے کے دن ہونا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور اسے مساجد میں منعقد کرو۔ فقہا فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ نکاح جمعے کے دن بعد نماز جمعہ جامع مسجد میں تمام نمازیوں کے سامنے ہو تاکہ نکاح کا اعلان بھی ہو جائے اور ساتھ ہی جگہ اور وقت کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ نیز حق مہر مقرر کرتے وقت بھی شریعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ کم از کم مہر 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، خواہ سکہ ہو یا ویسی ہی چاندی ہو یا اس کی قیمت کا سامان ہو۔ حق مہر میں اگرچہ کثیر رقم مقرر کرنا بھی جائز ہے، لیکن مناسب رقم مقرر کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرہن ایسرہن صداقا، یعنی
عورتوں میں سے سب سے بہتر وہ عورت ہے جس کا مہر بہت آسانی سے ادا کیا جائے۔ نکاح کے شکرانے میں دعوت ولیمہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، بلکہ ولیمے کے کھانے میں کھجور اور گھی کا حلوہ تیار کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں پوری ایک بکری کا ولیمہ کیا، یعنی ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا۔ تمام ولیموں میں یہ بہت بڑا ولیمہ تھا کہ ایک پوری بکری کا گوشت پکا تھا۔ اس ولیمے کے علاوہ باقی ولیموں میں چھوارے، پنیر وغیرہ کھلائے گئے تھے۔ تو یہ آسان سا طریقہ شریعت نے بتایا ہے، اور واقعی نکاح اور شادی بہت آسان ہے۔ اللہ کریم ہمیں شادی کے تمام معاملات کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔